بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ ہمارے قاری صاحب نے سورہ آل عمران کی 7 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہم کو بہت ہی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے گناہوں کو چھوڑنے کی اور جنت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم فرمایا ہے۔ خالی جنت کی طلب نہیں، جنت کی طرف دوڑ لگانے کا۔ پہلی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں او ایمان والو، اللہ تعالی ہم کمزوروں کو، جن کے ایمان کو اگر صحابہ کرام کے ایمان سے اور اللہ کے مقبول بندوں کے ایمان سے موازنہ کیا جائے تو کوئی نسبت اس کو حاصل نہ ہو۔ صرف نام کے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او ایمان والو۔ قرآن پاک میں ایسے ایک نہیں 20 آیتوں میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کو اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ کتنی محبت ہے یہ ظاہر کرتا ہے۔ ایک عرب عالم نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی ہے نداء الرحمن، کہ رحمان نے اپنے بندوں کو کس کس انداز سے پکارا ہے، کن کن صیغوں سے پکارا ہے، ان تمام خطابوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے نداء الرحمن۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت رب ہے، اور رب کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس مخلوق کو کمال تک پہنچانے کے لیے اس کی رہبری کرے۔ مخلوق کو پیدا کر کے ان کے حال پر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ مخلوق کمالات کیسے حاصل کر سکتی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ اپنے مقدس بندوں کے ذریعے سے جاری فرمایا۔ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی ہے سیدنا آدم علیہ السلام۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کی وجود کا کوئی دور نبوت سے خالی نہیں، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو کسی بھی طرح سے، میرے بندوں کو کسی بھی طرح سے گمراہی کا سامنا نہ کرنا پڑے، شیطان ان کو اپنی تضلیل کا نشانہ نہ بنائے، اس لیے ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ تاکہ بندوں کو معلوم ہو کون سے کام کرنے ہیں، کون سی چیزوں سے بچنا ہے۔ چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں آدمی اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کے اپنے معاش کے کام بھی کرنے ہیں، اور معاش کے کام میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں، برتاؤ کرنے میں بہت سی ایسی باتیں ہو سکتی ہے جو بندے کو خدا کے حکم سے دور کر دے، اللہ کی رضا سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور وحی کے ذریعے سے ان نبیوں کو بتایا میرے بندوں کو کہو یہ کریں یہ نہ کریں۔ آسمانی کتابیں نازل فرمائی تاکہ آسمانی کتابوں کو پڑھ کر بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا، عدم رضا، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں
معلوم ہو جائے تاکہ ان سے بندے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی 130 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بندوں کو اپنے معاملات، اپنے کاروبار میں ایک بہت بڑی بدی، بہت بڑی برائی جو بہت بڑے اور بھیانک گناہوں میں سے ہے، سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر، اضعافا مضاعفتاً۔ جیسے سود کا، بیاج کا چکر آج چلتا ہے کہ ایک آدمی کسی سے بیاج پر قرض لے، اس کی مدت پر ادا نہ کر پائے تو اب وہ بڑھا کر وہ اس کو، یعنی جو بیاج تھا اس کو بھی مڈی میں گن لیتا ہے، اب دونوں کے اوپر بیاج چڑھاتا ہے۔ بعض مرتبہ جو اصل رقم قرض پر لی گئی ہے اس سے زیادہ اس کا سود اور بیاج ہو جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، چکر وردی بیاج، یعنی ایسا بیاج جس میں آدمی کو سن کر چکر آ جاوے، چکر چلتا ہے۔ وہ بیچارہ اس میں، اس کے بوجھ کے تلے دبتا ہی جاتا ہے، کچل جاتا ہے۔ یہ بات عربوں میں بھی تھی زمانہ جاہلیت میں کہ ایک دوسرے کو قرض دیتے تھے، سود پر دیتے تھے، اور اگر وقت پر وہ ادا نہ کر پاتا تو پھر اس سود کو بھی اصل رقم میں شامل کر کے اس کے اوپر پھر بیاج لگاتے تھے۔ یہ رقم چند سالوں میں، کیا چند مہینوں میں بہت بڑی ہو جاتی تھی۔ کسی کے دل میں خیال آئے گا کہ اس طرح سے تجارت کرنے میں کیا حرج، اپنی تجارت کے لیے سودی قرض لینے میں، بیاج پر قرض لینے میں کیا حرج، یہ بھی ایک طرح کا کاروبار ہے۔ نہیں، کاروبار میں آدمی اپنی پونجی سے سامان خریدتا ہے اور سامان خرید کر اس سامان کو بیچنے کی محنت کرتا ہے۔ اب سامان کو خریدنا، پھر اس کو بیچنا، بیچنے کے اندر گاہکوں سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کو صداقت چاہیے، امانت داری چاہیے، زبان کے بول درست چاہیے۔ تو ایسے تاجر کو جو باقاعدہ بیپار کرتا ہے اس کو تو کئی اپنے آپ کے اندر کئی صفتیں پیدا کرنی پڑے گی، جبکہ رقم دی اور رقم پر ہی نفع کے نام پر بیاج لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو اس میں بیچ میں سامان کا واسطہ نہیں ہے، تو وہ آدمی ساہوکار بن جائے گا اور اس کے اندر بس ایک ہی صفت ہوگی، کس طرح سے اپنی رقم کی ریکوری کرنا، وصول کرنا۔ وصول کرنے میں پہلی مرتبہ آدمی نرمی سے، اور دوسری مرتبہ سختی سے، تیسری مرتبہ گالی سے بات کرے گا، پھر دھمکی دے گا، اور کیا کیا ہوتا ہے آپ حضرات جانتے ہیں۔ اس میں اس آدمی کو، اس کی اگر عزت ہے تو اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے وہ بیاج دینے والا، بیاج پر قرض دینے والا۔ اس میں کوئی صفات اپنے اندر، صداقت، نرمی، یہ صفات پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس تاجر کو تو نرم مزاج ہونا پڑے گا۔ اگر تجارت کرنے بیٹھے، دکان لگائی اور پارا آسمان کے اوپر ہے تو کوئی گاہک وہاں پر بھول سے اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، لوگ دور سے ہی سلام کر لیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی شہد جنگل میں سے لاتا تھا اور اپنے سر پر شہد کا برتن اٹھا کر وہ چکر لگاتا تھا، آواز لگاتا تھا، لوگ اس کے شہد کو مکھیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے تھے، گاہک اس کے شہد کو خریدنے کے لیے لوگ انتظار میں ہوتے تھے۔ کیوں؟ حضرت لکھتے ہیں اس کی وجہ کہ ایک تو یہ امانت دار تھا، اس کی زبان اس کے شہد سے زیادہ میٹھی تھی، بس اس کی بنا پر لوگ اس کی طرف بہت مائل ہوتے تھے۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ اس بندے کی تجارت خوب چلتی ہے، لاؤ میں بھی شہد جنگل سے لاؤ اور میں بھی بیچوں، لیکن ان صاحب کے اندر بات کا سلیقہ نہیں تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان صاحب نے بھی جنگل میں جا کر بہت سا شہد جمع کیا، برتن کے اندر رکھا، اور اس آدمی کی نقل کرتے ہوئے اپنے سر پر شہد کا برتن
شیخ سعدی کے الفاظ ہیں کہ اس کے سر پر تو شہد کا برتن تھا اور وہ اپنے چہرے کے اوپر لیمو ملے ہوئے تھا. لیمو کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا کہ کھٹا؟ یعنی ترش روئی، فارسی میں اس کو کہتے ہیں ترش روئی، کھٹا چہرہ چڑھا ہوا. اب وہ اس بیچارے نے بہت زیادہ آواز لگائی اور محلوں میں گھما، لیکن اس کے شہد کو کسی نے نہیں خریدا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ترش روح کا شہد بھی کھٹا ہوتا ہے کیا؟ اس لیے کہ اگر آدمی جب اپنی موڑی لگا کر سامان خریدے گا، وہ سامان نکالنا ہے تب اسے نفع ملے گا. اب اس کو نرم مزاج ہونا پڑے گا، امانت دار ہونا پڑے گا. ناپ تول کی چیزیں ہیں تو اس میں ناپ تولنے میں اس کو امانت داری کے ساتھ جھکتا دینا پڑے گا. پھر گاہک سے اچھی طرح بات کرنی پڑے گی، جھک کر بات کرنی پڑے گی. کوئی محتاج آدمی ہے یا پہچان والا ہے اس کو ادھار بھی دینا پڑے گا. یہ ساری صفات ہے جس کے بعد تجارت چلتی ہے. اور سودی قرض کے لین دین میں تو کچھ بھی نہیں، پیسے لیے اس کو واپس دے جاؤ. واپس لینے میں کیسے کیسے ظلم کیے جاتے ہیں. تو یہ شریعت نے اس کو حرام کر دیا نص قطعی میں. یہ حدیث، یہ آیت قرآنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے او ایمان والو تم سود بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، امید ہے تم فلاح پاؤ گے. یہ تقویٰ. کل یہی گفتگو چل رہی تھی کہ رمضان کا مقصد تقوی کا حاصل کرنا ہے. روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ ایک مہینے تک اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اللہ کے حکم کی بنا پر چند گھنٹے کے لیے ان حلال چیزوں سے جب ہم بچتے ہیں تو آدمی میں یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ پھر مجھے حرام کی ہوئی چیزوں سے تو دن رات، رمضان یا غیر رمضان، ہر وقت بچنا ہے. اسی کو میں نے کہا تھا کہ یہ زندگی بھر کا روزہ ہے، اعضاء کا روزہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روزے کو، جس میں آدمی اپنی آنکھوں کو زندگی بھر حرام دیکھنے سے بچاتا ہے، ہاتھوں کو حرام کام کرنے سے بچاتا ہے، پیروں کو گناہ کی طرف چلنے سے بچاتا ہے، یا اسی طرح سے اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے بچاتا ہے، اپنی زبان کو گناہ کی باتیں بولنے سے بچاتا ہے، تو یہ خواص کا روزہ ہے. فرمایا عوام کا روزہ تو اتنا ہی ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے اپنے کو بچایا. لیکن خواص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی زندگی پر اپنے اعضائے بدن کو گناہ سے بچائے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض فرمائے تاکہ زندگی میں تقویٰ آئے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے گناہ سود کھانے کے، دیکھو سود کھانا یعنی کسی کے پاس سے سود وصول کرنا جتنا حرام ہے، ایسا ہی کسی کو سود دینا بھی حرام ہے. سود دے کر قرض لیا اور سود دے کر کاروبار کر رہے ہیں، سودی ہفتے بھر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ کسی بھی راستے سے ہو. ابھی تو دنیا میں مختلف کارڈوں کی شکل کے اندر اور مختلف اپلیکیشن کی شکل کے اندر سود کا نظام اور اس کا جال ایسا پھیلایا گیا ہے کہ آدمی اگر چوکنا نہ رہے تو وہ بھی غیر شعوری طور پر سودی چکر کے اندر پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ سود سے بچنے کا حکم دینے کے بعد فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی آدمی چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں سے اپنے کو بچائے گا. اگر نہیں بچایا، گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتے رہے، اپنے نفس میں خود ہی تعویل کر لی کہ مجبوری ہے اس لیے کر لیتے ہیں، پھر آئندہ نہیں کریں گے، پھر توبہ کر لیں گے. یہ نفس کے وہ دروازے ہیں جو آدمی کو اس کا نفس دھوکہ دینے کے لیے دکھلاتا ہے کہ اس راستے سے تو نکل جا، چپکے سے تو سودی قرض لائے گا، کس کو پتہ چلے گا؟ نفع کے نام پر تو لے گا، کس کو پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا النار التی اعدت للکافرین. ارے اس جہنم سے بچو جو جہنم نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے.
خطاب ایمان والوں کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جہنم، اس آگ سے بچو جو آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ آگ اور جہنم تو نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، نہ ماننے والے، یعنی جو ایمان ہی نہیں لائے، خدا کے وجود کو نہیں مانتے، خدا کا وجود مانتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، خدا کا وجود مانتے ہیں اور صفات نہیں مانتے، خدا کو مانتے ہیں، نبیوں کو نہیں مانتے، بعض نبیوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، یہ ہے کافر، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جتنی آیتوں میں کفار کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہے یا کفار کی بری صفتیں بیان کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری آیتیں اس میں کفار کی یا منافقین کی جو صفات بیان کی گئی ہے، ایک ایمان والے پر ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ان صفات سے بچائے۔ مثلا ایک حدیث شریف میں ہے کہ منافق جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، جب جھگڑا کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے اعتقاداً، جو اندر سے کافر تھے، یہ ان کی صفتیں ہیں۔ لیکن کوئی آدمی سچا ایمان والا ہے، اس کے دل میں کفر نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اندر وعدہ خلافی کی عادت ہے، جھگڑے میں ذرا سے جھگڑے میں اس کے منہ سے گالی نکلتی ہے، تو یہ اس کو نفاق عملی کہتے ہیں۔ یہ آدمی عملاً منافق ہے، اعتقاداً نہیں، لیکن اس کا عمل منافقوں جیسا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے کفر اعتقادی کہ آدمی عقیدے کے اعتبار سے کافر ہو جائے، اور ایک ہے ایمان والا ہے لیکن کام وہ کر رہا ہے جو کفار کرتے ہیں۔ جہنم کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر ایمان والے نے گناہ کیا، اپنے گناہ سے سچی توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں مرا، اور اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں معاف نہیں فرمایا، تو اس کو اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، چاہے یہ جانا ایک عارضی وقت کے لیے ہوگا۔ اس کی سزا جب پوری ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ حدیثوں میں اس کی بڑی تفصیلات آئی ہے۔ بعض ایمان والے اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے اور اس میں جل رہے ہوں گے، ان کا چہرے کے علاوہ پورا کا پورا بدن بالکل سیاہ کوئلے کی طرح جل کر ہو گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر نبیوں کی سفارش پر، فرشتوں کی سفارش پر اور بعض ایمان والوں کی سفارش پر ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا۔ ایمان ہے، شرط ایمان ہونا، ایمان ہے لیکن گنہگار تھے، کوئی جلدی نکالا جائے گا، کوئی دیر سے نکالا جائے گا۔ ایمان اگر ہے تو ضرور جہنم سے وہ نکلے گا، لیکن اپنے گناہوں کے بقدر تو سزا بھگتنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے گناہ مت کرو جس کی بنا پر تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ۔ اسی لیے کل بتلایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنے کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اس کی کثرت کی تاکید کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جس چیز کی طلب کرتا ہے زبان سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار دعا کرے گا تو ضرور اس کا شوق دل میں پیدا ہوگا، اور اس کا دل اس کو کہے گا کہ جنت کا تو مطالبہ تو کرتا ہے لیکن جنت میں پہنچانے والے اعمال بھی تو کر۔ اس کا ضمیر اس کو اس پر آمادہ کرے گا، اور جب جہنم سے پناہ مانگے گا، بہت مانگے گا، بار بار مانگے گا، تو جہنم کا خوف دل میں آئے گا، تو آدمی یہ سوچے گا کہ میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں جو جہنم تک لے جانے والے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہیں، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں، جنت کی درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں جنت دے دینا، اور وہ عمل بھی میں مانگتا ہوں جو عمل، اور وہ قول مانگتا ہوں جو قول مجھے جنت کے قریب کر دے۔
اس لیے کہ خالی جنت کا مطالبہ کرنے سے، دعائیں کرنے سے اپنے آپ کو جنت والے راستے پر چلائے بغیر تو جنت ملے گی نہیں۔ جنت میں لے جانے والے اسباب ہیں، وہ اعمال ہے، ایمان ہے، یہ سب چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں۔ ہاں بھائی، تھوڑی سی زحمت اٹھائیں، اپنے آگے کی جگہ پر کریں، دروازے کی جگہ کو خالی کر دیں۔ کچھ ساتھی باہر بیٹھے ہیں، ان کو اندر جگہ مل جائے گی، اندر کافی جگہ ہے، اپنے آگے کی جگہ ہر ساتھی پر کر لے۔ اور جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں وہ بائیں حی علی الصلاح کی طرف جگہ خالی ہے، اس طرف آ جائیے، حی علی الصلاح کی طرف آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور اس عمل سے جو عمل ہم کو جہنم کی آگ کے قریب کر دے۔ جتنے گناہ ہیں چھوٹے بڑے، وہ سارے گناہ جہنم سے بندے کو قریب کرتے ہیں، اور جتنی طاعات ہیں وہ بندے کو جنت سے قریب کرتی ہے۔ اس لیے دونوں کا سوال کیا گیا ہے، جہنم سے پناہ مانگی گئی اور جہنم سے قریب کرنے والے اعمال سے بھی پناہ مانگی گئی۔ جہنم سے قریب کرنے والی باتیں، چاہے زبان کے بول ہو یا ایسے اعتقادات ہو، ایسی باتیں ہو، تو وہ بھی جہنم سے آدمی کو قریب کرتی ہے، ان سے پناہ مانگی گئی۔ اس لیے فرمایا اس آگ سے بچو جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بچنے کا طریقہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو، بات مانو اللہ کی اور بات مانو اللہ کے رسول کی، تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے، تم پر اللہ کی رحمت اترے گی۔ اگر کوئی بندہ کسی گناہ سے بچتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے اندر جو ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، سمجھو اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ دل میں خیال آ گیا تو آدمی اس خیال کو اللہ کا مہمان سمجھے اور اس کی قدر کرے اور اس کے مطابق عزم کر لے کہ جب یہ اچھا خیال میرے دل میں پیدا ہوا ہے، اب دیر کس بات کی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دوزخ نبی پیدا کی ہوتی تو بھی شریف بندوں کی شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے مہربان پروردگار کو کبھی ناراض نہ کرے۔ بڑی گہری بات حضرت نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ جہنم کے خوف سے آدمی اپنے کو گناہ سے بچاتا ہے کہ میں گناہ کروں گا جہنم میں جاؤں گا، اور جہنم میں عذاب بڑا سخت ہے، اس کے ڈر سے۔ اور ایک یہ کہ نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ میرے خالق ہیں، میرے رب ہیں، میرے مالک ہیں اور میں اس کا بندہ ہوں، وہ بڑے مہربان ہیں، تو اپنے مہربان پروردگار کو ناراض کرنا، اس کی نافرمانی کر کے، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ آدمی اپنی سمجھداری، اس کی سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، گناہ سے بہرحال بچنا ہے۔ جب بندہ اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اور نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کے غضب سے حفاظت فرمائے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سابق، یعنی بڑی ہوئی ہے، غالب ہے۔ علماء نے اس کے معنی لکھے ہیں کہ بندہ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں نافرمانی کرے تو بھی یہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اسی وقت اس کی پکڑ ہو، دنیا میں پکڑ ہو، اسی وقت ہو جس وقت گناہ کیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، اس کو ڈھیل دی جائے۔ گناہ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ شخص کچھ دیر کے بعد توبہ کر لے، یا ہو سکتا ہے یہ شخص
آئندہ کل توبہ کرے. ہو سکتا ہے یہ شخص کوئی ایسی نیکیاں کرے جس سے اس کے گناہ معاف ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے. یہ مہلت ملنا، ڈیل ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا تقاضا ہے، اور فوراً پکڑ کرنا یہ اس کی شان غضب کا تقاضا ہے. بندے کو مہلت کتنی ملتی ہے، ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ میں نے ماضی میں کتنے گناہ کیے تھے لیکن میرے اوپر اللہ کی پکڑ نہیں آئی. حتیٰ کہ اللہ کے جو بڑے بڑے نافرمان ہیں، جن کے واقعات قرآن میں، حدیثوں میں ذکر کیے گئے ہیں، فرعون، حامان، شداد، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ سب بڑے بڑے نافرمان تھے. ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک ان کو ڈھیل دی، سوچنے کا، سمجھنے کا موقع دیا، نبیوں کی باتیں سننے کا موقع ان کو دیا گیا. پھر ان کی ڈھیل کی مدت جب پوری ہو گئی تب جا کر اللہ رب العزت نے ان کی گرفت فرمائی ہے. گویا غضب کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو فرمایا وہ بہت بعد میں، شروع میں تو ان کے ساتھ، بلکہ ایک عرصے تک ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے رہے. یہ ہے اللہ کی رحمت، اس کے غضب پر سابق ہونا. اس لیے آدمی کو اس مہلت کو غنیمت سمجھ کر اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. توبہ استغفار کرتا رہے، بار بار صلاۃ التوبہ پڑھے، بار بار استغفار کرے. صدقہ کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. صرف صدقہ کبھی صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنے گناہوں کے کفارے کے طور پر صدقہ کرے. یہ طریقہ ہے. بہت سی نیکیاں ہیں، بہت سے نیک عمل ہیں، وہ کرنے پر چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وضو کرنے سے اعضائے بدن جو دھوئے جاتے ہیں وضو میں، وہاں سے جو گناہ کیے تھے وہ صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں. اسی لیے وضو کے بعد کی دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وضو کے بعد دیکھیں، وضو کیا، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. وضو میں اور توبہ میں کیا مناسبت؟ یہی وضو کرتے وقت ہم نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں سے جو چھوٹے گناہ ہوئے تھے وہ دھل گئے. کلی کی، منہ سے، زبان سے جو گناہ ہوئے تھے اگر چھوٹے ہیں تو وہ دھل گئے. چہرہ دھونے میں، آنکھوں سے جو گناہ ہوئے تھے وہ دھل گئے. ہاتھ دھونے میں، کوہنیوں تک ہاتھ دھونے میں ہاتھوں کے گناہ اور دھل گئے. حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے عضو سے جو آخری قطرہ گرتا ہے اس کے ساتھ بھی گناہ نکلتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ قطرے خشک ہو گئے، یعنی بدن پر سے پانی پورا ٹپک گیا، لیکن گناہ ہمارے اتنے سارے تھے کہ وہ سارے دھلے نہیں. مائع مستعمل کے قطرات سے بھی زیادہ گناہ ہیں. تو وہ جو گناہ باقی ہے بھی، یا کبیرہ گناہ جو بھی باقی ہے، بڑے بڑے گناہ، اس کے لیے توبہ شرط ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بعد تم دعا پڑھو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے خوب پاک صاف ہونے والوں میں سے بنا. خوب پاک صاف ہونا کیا؟ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں گناہوں کا جو اثر تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی تو توبہ کی وجہ سے، توبہ کے پانی سے دل کے اندر سے گناہوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے وضو کے پانی سے اپنے اعضائے بدن پر سے پسینہ، گرد و غبار تھا وہ سب دھو دیا، تو گناہوں کے پانی کو دھونے کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے. یہ توبہ اور استغفار، اس کی دعا کی جا رہی وضو کے بعد، تاکہ آدمی کو استحضار پیدا ہو کہ جیسے میں نے اپنے ظاہر کو پاک صاف کیا، چاہیے کہ میں اپنے باطن کو بھی پاک صاف کروں. جیسے میں دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہوں، چاہیے کہ میں اپنے دل کو بھی دن میں 5 مرتبہ نہیں، بار بار میں اپنے دل کو گناہوں سے پاک کروں. اور توبہ کرنے کے لیے نہ مسجد پہ جانا ضروری ہے، نہ لمبی چوڑی نفلیں پڑھنا ضروری ہے. بہت آسان، آپ گھر میں بیٹھ کر توبہ کر سکتے ہیں، اپنی دکان پر بیٹھ کر توبہ کر سکتے ہیں، آپ راستہ چلتے چلتے توبہ کر سکتے ہیں. بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں.
لیکن توبہ کرنے کے لیے کوئی قیودات نہیں ہے، بس سچے دل سے آدمی آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، پکا ارادہ کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا، اس گناہ کو کرنا بند کر دے اور دل میں ندامت پچھتاوا اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے اور معافی مانگے، اے اللہ اب میں نہیں کروں گا، بس ہو گئی توبہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چوتھی شرط بیان فرمائی ہے کہ جن دوستوں کے ساتھ رہنے سے گناہ ہوتے ہیں ایسے دوستوں کو چھوڑ دے، ورنہ توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ بعض گناہ دوستوں کی محفل میں جمع ہونے سے، دوستوں کے ساتھ رہنے سے، ان کے مصاحبت سے ہو جاتے ہیں، تو اگر اس گناہ سے سچی توبہ کرنی ہے تو ایسے دوستوں کو اب چھوڑو تو گناہ چھوٹ جائے۔ تو اطاعت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتی ہے اور نافرمانی بندے کو اللہ کے غضب کا مستحق بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے ہم کو، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما گناہوں کو چھڑوا کر، یعنی میں گناہ چھوڑ دوں ایسا میرے اوپر رحم فرما۔ معلوم ہوا گناہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے۔ ولا تشقنی بمعصیتک، اور اے اللہ مجھے اپنی نافرمانی کے ذریعے سے تیرا نافرمان بنا کر مجھے بدبخت مت بنانا۔ بدبخت برے نصیب والا، برے نصیب والا وہ نہیں جس کے لیے گھر رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، بد نصیب وہ نہیں جس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بد نصیب وہ ہے جو گناہ پر گناہ کرتا جائے، توبہ نہ کرے اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا اور جہنم کا مستحق بناتا جائے، بد نصیب وہ ہے۔ اما الذین شقوا ففی النار، جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اما الذین سعدوا ففی الجنہ، اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ نیک بختی اسی اطاعت سے آتی ہے۔ نماز کے اخیر میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں استغفار ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی تھی اور فرمایا تھا نماز کے اخیر میں یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا۔ کون سا ظلم؟ ظلم صرف کسی کو پٹائی کرنے کو نہیں کہتے، اپنے اعضاء کو ایسے کاموں میں لگانا جو ان اعضاء کا کام نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں میں اعضاء کو مشغول کر دینا، یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی چیز کو غیر محل میں رکھنا یہ ظلم ہے۔ آنکھ تھی جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو تو قرآن کی کو دیکھنے کے لیے، کتابوں کو پڑھنے کے لیے، صحیح چیزوں کو دیکھنے کے لیے تھی، لیکن آنکھوں کا استعمال نامحرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے کرنے لگے، یہ ہے آنکھوں کو غیر محل میں رکھنا، یہ ظلم ہے جو ہم آنکھوں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ کس پر کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پر کر رہے ہیں۔ ہاتھ ہے ضرورت کے لیے اللہ نے دیے ہیں، کسی کی مدد کرنے کے لیے دیے ہیں، انہی ہاتھوں کو ہم گناہوں میں استعمال کر رہے ہیں تو ہاتھوں کو غیر محل میں رکھنا ہوا، یہ ہاتھوں سے ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے حقوق بندے پر عائد ہوتے ہیں، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم کا مستحق نہ بنائے، کسی پر ظلم نہ کرے، اس کا نمبر دوسرا ہے۔ پہلا نمبر ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ ہم ظالم سمجھتے ہیں اسی کو جو دوسرے پر ظلم کرے، دوسرے پر زیادتی کرے، لیکن جو آدمی اپنے پر زیادتی کر رہا ہے، زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھ پیر سے، شرمگاہ سے گناہ کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ اسی کو اس دعا میں کہا گیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اس میں آگے ہے فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ اپنی طرف سے مجھے بخش دے۔ دیکھیے ظلم کیا تو اس ظلم کی تلافی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی،
یہ ہے مغفرت کے بعد رحم۔ اگر اللہ نے گناہ معاف کر دیے سمجھو اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ انک انت الغفور الرحیم، تو بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت بندے کو گناہوں سے بچاتی بھی ہے، اور گناہ ہو گئے اور بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے اور توبہ کے لیے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اس بندے کو سے گناہ کو مٹا بھی دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گویا اس سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ یہی روزے کا مقصد ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان سے ہم کو یہ سبق سمجھا دے اور ہم اپنی زندگی کے اندر ترک گناہوں کو چھوڑنے کا عزم مصمم ایسا کر لیں کہ پھر کبھی گناہ کے راستے پر ہمارے قدم نہ چلیں۔ اس کے بعد آیتیں ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ وقت پورا ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ ان آیتوں کو آئندہ کل سنیں گے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، ہمارے لیے نیکی کے راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔